وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم حضرات، آج ہماری اس بابرکت محفل میں علم دنیا کی ایک درخشندہ شخصیت، استاذ الاساتذہ والعلماء، مفسر کتاب و شارح سنت، واعظ شیرین بیان، خطیب مراٹھواڑہ، معلم حجاج اور صدر حج کمیٹی حضرت مولانا نسیم الدین صاحب کاشفی مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ورعاہ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث صد افتخار و انبساط ہے۔ آپ نے محض 18 سال کی عمر میں علوم عالیہ و عالیہ سے فراغت حاصل کی اور 1973 سے اب تک یعنی کل 52 سال سے اپنی مادر علمی میں تفسیر و حدیث وغیرہ کی درسیات میں آپ رونق درس رہے ہیں۔ حضرت کا وجود علمی و دینی حلقوں کے لیے مرجع خیر و برکت ہے۔ آپ کے خطبات میں حکمت و بصیرت کی روشنی اور وعظ و نصیحت کی مٹھاس ہے۔ آپ کی معلمی سے طلباء و عوام دونوں فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ نے علم و حلم، تقوی اور اخلاص کو یکجا کر کے امت کو رہنمائی بخشی ہے۔ اللہ پاک نے جسے مراٹھواڑہ کی راجدھانی اورنگ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شہر اپنی وجوہ شہرت میں بالخصوص اس عظیم علمی و روحانی مرکز جامعہ کاشف العلوم پر فخر کرتا ہے، جس کی بنیاد ایک فعال، باہمت اور درد دل رکھنے والی شخصیت حضرت العلام مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت رکھی جب پورا علاقہ باطل رسومات، بدعات اور خرافات میں گھرا ہوا تھا۔ گویا آپ کی شان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حاصل عمر نثار رہے یار کردم، حاصل عمر نثار رہے یار کردم، شادم از زندگی فویش کے کار کردم، یعنی میں نے اپنی پوری زندگی محبوب حقیقی اللہ کی راہ میں نثار کر دی۔ مجھے اپنی زندگی پر خوشی ہے کہ میں نے کوئی قابل ذکر کام کو کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت والا جو ہمارے سامنے موجود ہے، اسی سرزمین سے نسبت آپ کے ظاہر کرنے کے لیے ذہن کرتا سے ذہن پر یہ اشعار رونما ہوتے ہیں۔ تصرف یسیر کے ساتھ میں اسے بیان کرتا ہوں کہ یہاں کی سرزمین ہے مطلع انوار و آگاہی، یہاں کی سرزمین ہے مطلع انوار و آگاہی، کہ جس کی آرزو کرتی تھی مغلوں کی شہنشاہی۔ ملا ہے اس زمین کی خاک سے در سے خود آگاہی، ملا ہے اس زمین کی خاک سے در سے خود آگاہی، ڈھلی اسلام کے سانچے میں مغلوں کی شہنشاہی۔ ازل سے یہ زمین مسکن رہی تعلیم نبوی کا، ملا ہے معرفت کا نور اسے شہر حموی کا۔ یہی ابتدا ہے میری کتاب زندگانی کی، یہی ابتدا ہے میری کتاب زندگانی کی، یہی ہے انتہا میرے قلم کی کامرانی کی۔ نصیب اس سرزمین زلف ہستی کو سوارا ہے، نصیب اس سرزمین زلف ہستی کو سوارا ہے۔ مجھے بھی ناز ہے میں نے یہاں بچپن گزارا ہے، میں نے یہاں بچپن گزارا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایسی عظیم شخصیت کی زیارت اور ان کے پرنور کلمات سے فیض حاصل کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام منتظمین وہ شرکاء کی جانب سے اور شرکاء کی جانب سے حضرت والا کا خلوص استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت، علم میں اضافہ اور دین کی بیش بہا خدمات کی مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھرے ہیں آپ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں آپ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی آپ کا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے اس شہر گنگا پور کے امیر محترم جی ہمارے اس محفل کے اندر
بڑی بڑی شخصیات جو تشریف لائی ہے، تو ان میں سے ہمارے اس کانڑ گاؤں کی سرزمین پر سب سے پہلے جو عالم اور فارغ بنے اور انہی حضرت کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہم جتنے بھی علماء حفاظ یہاں بیٹھے ہیں گویا کہ وہ ہمارے استاد ہوتے ہیں اور یہ حضرت ہمارے استاذوں کے استاد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کاشفی ندوی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کا استقبال فرمائیں۔ چلو 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 اگر اچھا موقع ملا پڑھ لینا ان کے ساتھ ویڈیو بند ہو گیا تو بنا اسی طرح سے ہم حضرت کے صاحبزادے محترم جو آپ کے ساتھ میں ہمارے اس گاؤں میں تشریف لائے ہیں، تو ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر اسٹیج پر تشریف لائے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالواجد صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائے، ان کا استقبال ہمارے کانڑ گاؤں کے امیر محترم جناب بادشاہ پٹیل ان کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہ تشریف لائے اور ڈاکٹر حافظ عبدالواجد صاحب کا استقبال کرنا۔ امیر شہر گنگا پور بھی تشریف لائے تھے، لیکن کسی مشغولیت کی وجہ سے وہ چلے گئے، تو انہوں نے بول دیا کہ میں جا رہا ہوں، لہذا ان کا بھی استقبال ہم کرنے والے تھے، تو ان تک وہ ان کا استقبال انشاءاللہ پہنچا دیا جائے۔